بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ایک بیماری ہے دماغ کا نرم پڑ جانا، سافٹنگ آف دی برین، دماغ کا نرم پڑ جانا۔ اس میں دماغ نرم پڑ جاتا ہے، زیادہ بیماری تو نہیں ہے لیکن یہ بیماری ہے، اور جو بیچارے اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر کثرت دماغی، یہ جو دماغ کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے دماغ نرم ہو جاتا ہے، یا دماغ کے اندر سدہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے، ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہمت انسان کی بہت پست ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہوتا ہے اس کی طبیعت بالکل بچوں کی طبیعت بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بچپن اور بچپن۔ جیسے آدمی جیسے بچہ بچپن میں حرکتیں کرتا ہے، ایسے اس بیماری کا مریض 55 سال کی عمر میں، اس کے بعد کی والی عمر میں بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضد کر لیتا ہے، اور بچوں کی طرح بعض اوقات رونا بھی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بچے ذرا سی بات نہ مانی جائے تو وہ رونا شروع کر دیتے، اس طرح اس بیماری کا بوڑھا بھی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے بچے اکثر اور بیشتر روتے رہتے ہیں، ان کا دماغ نرم ہوتا ہے، اور جو ان کا دماغ سخت ہوتا جاتا ہے، سختی آتی جاتی ہے، پختگی آتی جاتی ہے، تو وہ بچے خود بخود رونا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہی بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کتنے ضدی ہیں۔ بچپن کے اندر آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ، ان بچوں کی پرورش تو ہوگی لیکن ان کو بڑا کر کے تو ان کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ اور وہی بچے بڑے ہو کر اتنے اچھے ہوتے ہیں، فرما بردار، تابع دار، اور یہی کچھ حالت ہماری عورتوں کی بھی ہے۔ ان کا دماغ بھی نرم ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ بچے اور اس کے بعد عورتیں روتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا دماغ نرم ہوتا ہے، تو دماغی حالت ان کی نرم ہی ہوتی ہے، تو جب کبھی پختگی آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نارمل زندگی بچے اور عورتیں بھی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس مرض کا جو سبب ہے اس کو تلاش کر کے پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا، لیکن جس وقت تک اس کے سبب کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو عام طور پر ایسے مریضوں کو طاقت والی چیزیں، غم و غصہ دور کیا جائے۔ اگر ایسا مریض غصہ کرتا بھی ہے، بوڑھے آدمی ہیں، ضد کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو ان کو اگر اس بیماری سے بچانا ہے تو ان کی باتوں پہ صبر کیا جائے گا، ان کے غصے کو، غم کو برداشت کیا جائے گا، اور انہیں جو بھی غذا دی جائے
وہ غذا جلد و ہضم ہونے والی ہو اور طاقت والی ہو، اور اسی طرح اس مرض میں عام طور پر طاقت والے مرکبات ہی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو جانوروں کے دماغ ہیں، جانوروں کے مغز ہیں، مکھن ہے، ملائی ہے، شوربہ ہے، انڈے کا استعمال ہے، یہ انسان کے دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے زبردست جو وہ دعائیں بھی ہیں اور غذائیں بھی ہیں۔ اور طب یونانی میں، ہربل میڈیسن میں، دماغ کو قوی طاقتور بنانے کے لیے بڑی سہل اور آسان اور بڑی مؤثر اور زبردست چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے سنا تیر پھلا، علیلا، بلیلا، آملہ اور برہمی بوٹی، یہ آپ 1 کلو چارو لے لیں، علیلا بھی، آملہ بھی، بیڑا بھی یعنی تیر پھلا بھی، اور برمی بھی، اور اس کو کسی مٹی کے انڈیا کے اندر ڈال کر اچھی طرح گل حکمت کریں، یعنی ڈھکن پہ کوئی مٹی یا آٹا لگا کے اچھی طرح بند کر کے اتنی آگ دیں کہ یہ جل کے بالکل خاکستر ہو جائیں، بالکل ہی ان کے اندر طاقت نہ رہے، یہ بالکل جل کے راکھ ہو جائیں، خاکستر ہو جائیں۔ اب اگر یہ آپ کے پاس 4 کلو ہیں تو آپ نے 25 کلو پانی لینا ہے، اور 25 کلو پانی لینے کے بعد آپ نے یہ ادویات ان 25 کلو کے اندر ڈال لینی ہے، اور 4 دن کے بعد آپ دن میں جب روزانہ 2-3 دفعہ ہلا لیا کریں گے، اور 4 دن کے بعد آپ نے ان کا زلال حاصل کرنا، یعنی پانی پانی ان کو پون لینا ہے، جو پھوگ ہوگی، خاکستر ہوگی، وہ پھینک دینی ہے، صرف پانی آپ کڑھائی میں ڈال کے اب اس پانی کو آپ نے ابالنا شروع کر دینا ہے۔ ابالتے ابالتے جب سارا پانی خشک ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ اس برتن کے اندر سفید رنگ کی ایک چیز موجود ہے، نمک کی طرح۔ آپ اسے کھرچ لیں، کھرچ کے شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیں، ڈھکن اس کا مضبوط بند کر دیں، اور بقدرے 4 رتی، آدھا گرام، آدھا ماشا، یہ آپ نے مکھن تازہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر یہ وہم کر رہا ہے کہ مکھن، ملائی اور دودھ مجھے کسی نے منع کیا ہے، تو آپ اس کی جگہ بادام کو باریک کر کے 1 بڑا چمچ، یا تربوز کا مغز جب وہ بڑا چمچ، اس کے ساتھ جب آپ نے آدھا گرام صبح اور شام استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز دماغ کے لیے بہت زبردست اور خاص چیز ہے، اور اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر کو طاقت پہنچانے والی ہے، معدہ کو بہت زیادہ قوی اور طاقتور بنانے کے لیے، اور خون کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ چیز بواسیر کو بھی رفع کرے گی اور قبض کو بھی ختم کرے گی، اور یہ ہر طبیعت کے موافق ہے۔ کسی مزاج کا کوئی آدمی ہے، صفراوی ہے، سوداوی ہے، بلغمی ہے اور دموی ہے، کسی مزاج کا بھی آدمی ہوگا تو اسے موافق آ جائے گی۔ اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں کے لیے کوئی کام کر کے جاؤ
یہی آگے کام آئے گا اور یہی صدقہ جاریہ ہے۔ آج کی گزارشات بس اتنی۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔